اسلام 360 ایپ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. زاہد حسین چیپا صاحب ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ بلکہ ریکارڈنگ بھی کی ہے. آپ شرعی نقطہ نگاہ سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ نے پوری آپ کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے؟ باقی تو صرف نام میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں، ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ اس سنڈے کو انہوں نے آنا بھی. جی مجھے بتایا ابھی انہوں نے کچھ یعنی اس میں نئی چیزیں ایڈ کی ہیں. ہماری قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے ایڈ کر دی ہے آڈیو ریکارڈنگ میں. بتایا انہوں نے مجھے سارا، میرے ساتھ ان کی آلریڈی ہو گئی ہے، ہاشمی کی تھی. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام 360. ایک عام آدمی تک تمام مکاتب فکر کے تراجم قرآن کے احادیث کے پہنچ گئے نمبرنگ کے ساتھ، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز نمبرنگ ہے سعودیہ اور بیروت کی. البتہ بعض اوقات ٹائپنگ کے دوران کوئی عربی کی مسٹیک آ جائے، کوئی اور ایشو آ جائے، وہ الگ بات، وہ آپ ہائی لائٹ کریں. اس کی وجہ سے آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. وہ تو قرآن بھی بعض اوقات صفحے آگے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے پرنٹنگ میں پرنٹنگ کرنے والی آپ تاج کمپنی کو ختم کر دیں گے، یا ضیاء القرآن پبلیکیشن کو یا قدرت اللہ کو آپ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں گے، ان کے آنرز کو. نہیں، انہوں نے ایڈ پہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ہائی لائٹ کریں. ان کے بھی ہم نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ بتائیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز میں ہمیشہ امیجز لگے ہوتے ہیں، پی ڈی ایف کی بکس کے جے پی جیز امیجز، کیونکہ ان کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوتی ہے. یونیکوڈ میں بعض اوقات پروف ریڈنگ ہوئی ہو، بعض اوقات ڈالتے ہوئے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو وہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن اوور آل بہت کم ایسا ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو بتائے، تو انشاءاللہ ہم ٹھیک کروا دیں گے. ہم نے کئی چیزیں ٹھیک کروائی ہیں. بخاری کے چیپٹرز کی ہیڈنگز انہوں نے ختم کروا دی تھی پوری بخاری سے. تو میں نے ان کو بتایا اللہ کے بندو، امام بخاری نے فارم لکھا ہوا ہے اپنا اوپر، اور وہ اتنا نالج والا پورشن ہے چیپٹرز کی ہیڈنگ. تو وہ کہنے لگے جی وہ حدیث نمبرنگ کے ساتھ نہیں. میں نے کہا بے شک نمبرنگ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں بعض اقوال ایسے قیمتی لکھے ہیں جو دوسری حدیث کی کتابوں میں تھے، اور اس سے آپ کو معاملات کلیئر ہوتے ہیں. مثلا بخاری میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی جو سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث ڈالی کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی گناہ کے سبب. تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین اس پہ حد نہیں لگے گی، کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور نابالغ سے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. یہ پورا واقعہ امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، حدیث کے اندر نہیں ڈالا، اس کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے. اب جب انہوں نے یہ اڑائی وہ سارے ہی اڑ گئے. وہ میں نے کہا دوبارہ پھر انہوں نے ٹائپ کروا کے ڈلوائی، کیونکہ وہ حدیث جو انہوں نے بغیر نمبرنگ کے لکھی ہے اس کی بھی سند موجود تھی ابن ماجہ میں. اتنا بڑا نالج آپ نکال رہے ہیں اس میں سے، تو وہ اس طرح کی کچھ بد نیتی کے ساتھ نہیں، اگنورنس کی وجہ سے. تو باقی ان کے ساتھ علماء کیا سلوک کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ ان کو کان میں کہتے ہیں کہ ہمارا رکھو ترجمہ، باقیوں کا نکال دو. دیکھو مولوی کیا وہی کیڑی جتنا دل. اس طرح اس ایپ کو کامیابی مل سکتی ہے کہ وہ صرف بریلویوں کا ترجمہ رکھے، دیوبندیوں کا نہ رکھے، یا صرف اہل حدیث کا رکھے اور باقیوں کا نہ رکھے. تو اس کو کس نے یوز کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اسلام 360 کے بارے میں ایک بیان دیا، میں نام لیے بغیر کیونکہ آج کل ہماری ان سے صلح ہو چکی ہوئی ہے. اچھا. تو مجھے زاہد بھائی نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا انہیں آپ وارننگ دیں کہ منڈے سے پہلے اگر آپ نے اس کے اگینسٹ اپنا بیان ریکارڈ نہ کروایا اور سٹیٹمنٹ اپنی واپس نہ لی، تو میں نے پھر آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے بزرگ ان کی قرآن و سنت کی جو روشنی میں جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے. اور یہ جو بزرگوں کی میں مٹی پلید کروں گا نا ان کی کتابوں کی روشنی میں، اس سب کا وبال آپ کے اوپر جائے گا. یہ میں نے تھریٹ اس لیے کی کہ علماء کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. یقین کریں اتوار کی رات کو مجھے فون آیا کہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے، صبح تک اپلوڈ ہو جائے گا. انجینئر صاحب منڈے کی مغرب سے پہلے آپ نے انتظار کرنا ہے. وہ کلپ آ گیا، انہوں نے اپنا بیان واپس لیا اور کہا سوری ایسی کوئی بات نہیں تھی، غلط فہمی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد انہی مفتی صاحب کو جا کے انہوں نے انٹرویو بھی اپنا دیا. نہیں ویسے وہ مفتی صاحب بھی اچھے آدمی، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. بہت اچھی بات ہے، اگر صلح ہو گئی ہے تو ہو ہی جانی چاہیے. جی ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو چھوڑ کے نا دین کا کام کریں اور اتحاد امت پہ کام کریں. اختلافی موضوعات ان کی فیلڈ نہیں تھی. دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو ان کے لطیفے سن کے دین کی طرف آ رہے ہیں یا معزوز ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ وہی آپ بیان کریں. لیکن جب آپ اختلافی موضوعات بیان کریں گے تو پھر ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے خلاف آپ تعلیمات صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس مکتب سے آپ ہیں آپ نے علماء سے دین یہی سیکھا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دین تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو فقہ حنفی کے بھی 14ویں صدی کے بزرگوں کا دین ہے. دین تو وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم میں. پھر تو ہم آپ کا رد کریں گے. اور آج بھی اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی آئے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو ہماری دوستی انہیں کوئی نفع نہیں دے گی. ہاں
کیونکہ ہم تو مرے ہوں کو نہیں چھوڑتے. اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لیا کہ کچھ تابعین نے آپس میں ڈسکشن کی کہ یہ جو ہم حدیث پہ جرح کرتے ہیں اور راویوں کے اوپر جرح کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. تو دوسرے تابعین نے کہا نہیں نہیں یہ واجب ہے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. تو علم حدیث پورے کا پورا غیبت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا علماء کی غیبت ہوگی, علم حدیث اسماء و رجال کا علم, مرے ہوئے بزرگان دین تابعین تبع تابعین کی غیبت کا نام ہے کہ یہ جھوٹا تھا, یہ کذاب تھا, اس کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا. امام مسلم نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو ہے ہی غیبت ہے. یہ غیبت وہ ہے جو غیبت واجبہ ہے دین بچانے کے لیے. یہ حرام والی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت نہ کرنا حرام ہے, کرنا واجب ہے. اچھا آپ بھی ان کی پازیٹیو بات بھی کوئی بتائیں. بتا دیے نا کہ لطیفے بہت اچھے. ہاں کیونکہ مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں بڑی بات کی تھی کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا. تو آپ بھی میری تعریف یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی انٹیلیجنٹ, نہیں تعریف نہیں, انہوں نے میری تعریف یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں یوز کریں. میری تعریف یہ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے نہ آج تک میرے علم میں کوئی بندہ ہے کہ قرآن اور سنت کی دلیل دیتا ہو, آیت کا نمبر بتاتا ہو, حدیث کا نمبر بتاتا ہو, بک کا بتاتا ہو, اور وہ چیزیں پبلکلی ڈسپلے کرواتا ہو, انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ نہیں ہے, وہ تو کمپیریٹیو ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ تو یہ والا ہے نا. غیر مسلموں والے ایشوز تو بڑے تھوڑے ہیں. میں تو ان ٹاپکس پہ بھی بولتا ہوں, اور اس میں بھی آیات, ابھی عیسیٰ ابن مریم کے اوپر میرا پورا ایک کلپ آیا ہے یہ 25 دسمبر کے اوپر, آپ دیکھیں میں نے پورے قرآن سے فی الودی ایک ایک چیز بیان کیا اور بعد میں اس کے ریفرنس بھی لگ کے سامنے آ گئے. تو ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس حوالے سے کہ کوئی یہ بات. تو اگر ہماری کسی نے تعریف کرنی ہے تو یہ کرے کہ اس سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کوئی قرآن اور حدیث کو بیان نہیں کرتا تھا, صرف بزرگوں کے اقوال پیش کیے جاتے تھے. کوئی شک نہیں. تو یہ میں اس کو تعریف کروں گا. انٹیلیجنٹ ہونا کیا ہے, انٹیلیجنٹ تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں. آپ کا بھی بڑا پازیٹیو کام ہے اور ان کا بھی بڑا پازیٹیو ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی, ہاں جی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بات نہ کریں, اتحاد امت پہ کام کریں, جس طرح طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں, ثاقب رضا مصطفی صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی کریں. لیکن جیسے آپ ان کا نام اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں لے سکتا ہوں پبلک کے لیے. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں تو نام لے سکتا ہوں کہ نام نہیں لینا. نہیں لیں آپ جس کی بھی نام. نہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ویسے میں نے کہا کہ ذرا کچھ پبلک نہیں ہوگی تو چلو انہیں ذرا پتہ چل جائے کہ میں نے بتا دیا آپ کو. ہمیں تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ دین بابوں کا نہ بیان کریں, کتابوں کا بیان کریں, اور کتابیں بھی وہ جو اماموں نے لکھی ہیں, بابوں نے نہیں. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے غدار نہیں ہیں. آپ نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. جی بالکل بالکل بالکل.